سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اللہ سونا اکرم کماوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے۔ اکھیاں پکھیاں سون دی تصویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اس مکھر نو جو تک لیندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا۔ مٹھیاں گلاں ہیں شیماں دے ویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من أهراق الدم. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، تکریمات، تحمیدات، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک العلام ذات سے بابرکات و باصفات کے واسطے. درود و سلام امام الانبیاء، آقا نامدار، سرور کونین، حبیب کبریاء، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات باصفات کے واسطے. اللہ رب العالمین نے کائنات میں اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنی عظمت اور اپنا مقام بیان کرنے کے لیے کچھ چیزیں بطور نشانی رکھی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر یا جس موقع پہ پہنچ کر اللہ رب العالمین کی یاد آتی ہے، اس کی تعظیم کا خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے، اس کی بڑھائی کا خیال انسان کے دل و دماغ میں اجاگر ہوتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ انسان بھولنے والا ہے، انسان ہے، تو اسے کچھ ظاہری چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی پہچان، اس کی یاد دہانی بار بار کروائی جائے. اور ان نشانیوں کو اللہ رب العالمین مقدس بنا کر، احترام والا بنا کر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں.
اور ان نشانیوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے عظمت بخشی ہے، حرمت بخشی ہے، شاعر اللہ یا شاعر اسلام کہا جاتا ہے۔ ان نشانیوں کی تعظیم کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کی عظمت کو جاننا اور ان کی عظمت کو سمجھنا، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی یاد کو تازہ کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی ہی عظمت کو سمجھنا ہے، کیونکہ ان چیزوں کی ذاتی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ ویلیو اس وجہ سے ہے، مقام اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان کی تعظیم کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی تقدیس کریں گے، تو اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم در حقیقت اسی کا حکم مان رہے ہیں۔ جس طرح کلاس کے اندر اگر کوئی مانیٹر ہو، کوئی سی آر ہو، تو سارے لڑکے جو اس کے ہم عمر ہوتے ہیں، جو اس کے فیلوز ہوتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ استاد کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کی اپنی ویلیو نہیں ہوتی، خود وہ باقی سب کے برابر ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ استاد کا مقرر کردہ ہوتا ہے، اس لیے اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ در حقیقت استاد کی ہی نافرمانی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح شاعر اللہ کی اگر کوئی تعظیم نہیں کرتا، ان کی بے حرمتی کرتا ہے، ان کا احترام نہیں کرتا، تو وہ دراصل اللہ رب العالمین کی بے حرمتی کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ رب العالمین کے شاعر کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اب ان شاعر میں سے، ان نشانیوں میں سے اللہ رب العالمین چند کا تذکرہ فرمائے۔ ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینے، ولا الہدی، ہدی وہ قربانی جو حاجیوں کے ساتھ جاتی ہے، ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اور وہ قربانیاں جن کو نشانی لگا دی جاتی ہے کہ یہ حاجیوں کی قربانیاں ہیں، ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور وہ حاجی جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف سفر کرتے، ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو انسان اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی تعظیم اور عزت بجا لاتا ہے تو یہ اس کے دل کا تقوی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کا ادراک پایا جاتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی ذات ہے اور اس کی عظمت کیا ہے۔ یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، یہ اللہ رب العالمین کے شاعر کا احترام انسان کے متقی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ انہی شاعر میں سے ایک نشانی اسی ذی الحج کے مہینے کے ساتھ منسلک ہے، جسے قربانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو قربانی کے بڑے بڑے جانور ہیں ان کو بھی ہم نے اللہ رب العالمین کی نشانی بنایا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ وَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ہیں۔ اور اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ ایک انسان جو عقل مند ہے اور فہم رکھتا ہے، کوئی انسان اپنے 3، 4، 5 لاکھ پہ 1 منٹ کے اندر چھری نہیں چلاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی تعظیم کی دلیل ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے صرف اس کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے ان پیسوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، لیکن کچھ لوگ وہ قربانی کو عقل کی بنیاد پہ تولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قربانی جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر کے مانگ کے اللہ رب العالمین سے بیٹا لیا، رب ہب لی من الصالحین۔ اور یہاں پہ والدین کے لیے سبق یہ ہے کہ والدین یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ جی ہمیں بیٹا چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے۔ کم والدین ہیں، خال ایسے لوگ ہیں جو ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جی ہمیں نیک اولاد چاہیے۔ کم ہیں جو نیک کی تمنا بھی ساتھ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ جی ایک بیٹا چاہیے، اور بیٹا بھی وہ جو نیک ہو، جو نیک نامی کا سبب بنے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دے اور پیدائش کے بعد جب وہ جوانی کے موڑ پہ پہنچے تو والدین کے لیے ذلت کا سبب بنے، رسوائی کا سبب بنے، ان کے لیے تنگی کا سبب بنے، فرما بردار نہ ہو، تو پھر ماں باپ کو کہنا پڑتا ہے کہ اس سے اچھا تو نہ ہوتا، اس سے اچھا تو ہوتا ہی نہ، ہم صبر کر لیتے، پتہ ہوتا کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ جب ہم نے اللہ سے سوال کیا تھا تب کیا سوال کیا تھا؟ کیا ہم نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ نیک چاہیے، فرما بردار چاہیے، بات ماننے والا ہو، اور اس کے بعد اس کے نیک بننے میں جو ہمارا کردار ہونا تھا وہ ہم نے نبھایا ہے، اس کو نیک بنانے میں جو ہماری ذمہ داریاں تھیں وہ ہم نے نبھائی ہیں؟ کیا ہم اس کے سامنے نماز پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے؟ کیا ہم نے اس کے سامنے اپنے والدین کا کہا مانا ہے؟ کیا ہم نے اس کے سامنے اپنے والدین کی فرما برداری کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اگر سوال کیا ہے نا حب لی من الصالحین کا، تو انہوں نے اس کے سامنے اپنے باپ کی فرما برداری کی ہے، اپنے باپ کی فرما برداری کی ہے، باپ بھی جو مشرک تھا، اس لیے سوال کیا رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ رب العالمین نے ایک حلیم متبع بیٹے کی خوشخبری دی۔ حلیم کہتے ہیں برداشت والا، بردبار، جس کے اندر ہمت ہو، حوصلہ ہو۔ پورے قرآن مجید کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے حلیم کا لفظ نہیں بولا گیا۔ کسی اور کے لیے حلیم کا، بڑے حوصلے والا، برداشت والا، ہمت والا، ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ نہیں بولا گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تنگیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو ان کو ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی تھی کہ آپ پر تو کچھ بھی آزمائش نہیں آئی ہے، میں نے اپنے نبیوں سے اپنے بیٹوں کی گردنوں پہ چھریاں بھی چلوائی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم الطبع، ایک برداشت والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معہ السعی، بیٹے کی پرورش کی، اچھی پرورش کی، اس کی تربیت کی، اور ساتھ اس کے لیے دعائیں کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ بھی بہت کم والدین کو توفیق ہوتی ہے، اولاد کو ڈانٹتے ہیں، اولاد کو برے کاموں سے منع کرتے ہیں، لیکن جب اپنی ذمہ داری نبھا لیتے ہیں اس کے بعد اگلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں دعا کریں کہ اللہ جی میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب آپ کے ذمے ہے کہ جو میں نے باتیں اس کو سمجھائی ہیں وہ اس کے دل میں ڈال دیں، یہ ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ کم والدین ہیں جو خصوصی طور پر اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ جی مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ سوچیں کہ ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوتی ہے کہ اللہ جی میری اولاد کو نمازی بنا دے، مجھے نمازی بنا دے۔ کاروبار کی دعائیں ہوتی ہیں، مستقبل کی دعائیں ہوتی ہیں، امتحان میں پاس ہونے کی ہوتی ہیں، ترقی کی دعائیں ہوتی ہیں، فلاں سے بڑھ جائے ہوتی ہیں، عزت کی ہوتی ہیں۔ کون ہے جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ جی مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے تربیت کی اور ساتھ دعائیں کی اللہ رب العالمین سے۔ فلما بلغ معہ السعی، تربیت کے بعد جب بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا، اتنی جوانی کو کہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہو گیا، بلغ معہ السعی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے لگا، ان کے ساتھ چلنے لگا، ان کا ہاتھ بٹانے لگا، ان کے کام کاج کرنے لگا۔ پھر فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب جوانی ہو گئی
جس کا والدین کو انتظار ہوتا ہے کہ میرا بچہ جوان ہوگا تو میرا سہارا بنے گا، میرا بچہ جوان ہوگا تو پھر میری مصیبت کم ہو جائے گی، میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، میرا بچہ میرے کام کرے گا، گھر کو سنبھال لے گا، میرا سہارا بن جائے گا، آسرا بن جائے گا۔ اتنے انتظار کے بعد جب جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر کو پہنچ گئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب آیا۔ کیا خواب آیا کہ خواب کے اندر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اٹھے، نبی ہیں خود، اور خود بھی انہیں معلوم ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، تو پھر کسی انسان کی رائے نہیں لینی چاہیے۔ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کسی انسان کی رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کوئی کسی سے مشورہ نہیں کرتا یار آپ بتائیں مجھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، مجھے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر مخلوق کو رائے دینے کا حق نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات جانتے ہیں۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، لیکن پھر بھی جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کر رہے ہیں۔ دو وجوہات ہیں اس کی۔ نمبر ایک، تاکہ وہ چیک کر سکیں کہ جو میں نے اسماعیل کی تربیت کی ہے، جو میں نے اس کے ذہن میں اللہ کی عظمت بٹھائی ہے، اللہ کا مقام بٹھایا ہے، کیا اس نے اس کو پک کیا ہے یا نہیں، کیا اس نے ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دی ہے یا نہیں دی ہے، کیا یہ اللہ کی عظمت کو سمجھا یا نہیں سمجھا، کیا یہ میری تعلیمات پر عمل پیرا ہے یا نہیں ہے، کیا اس کو معلوم ہے یا نہیں کہ ایک نبی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اسے کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی مستقبل میں نبی بننے والے ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ نیک کام کے اندر، بھلائی کے کام کے اندر اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے، اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے کہ بیٹا بیٹی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کی بھلائی ہے، آپ کا اس میں کیا مشورہ ہے۔ اور اس نیک کام میں اولاد کا رشتہ کرنا بھی شامل ہے، اور چاہے وہ بچہ ہو یا بچی، اس سے پوچھنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے کہ میں آپ کی فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ منظور ہے یا نہیں، آپ کا اس بارے میں کیا مشورہ ہے۔ اور مشورہ کرتے ہوئے ایسا کوئی بھی پریشر دماغ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ لگے کہ بچہ یا بچی والدین کی عظمت کی وجہ سے، ان کی پریشر کی وجہ سے اپنی رائے سامنے نہیں رکھ پا رہے۔ تربیت ایسی کر لیں، تربیت ایسی ہوئی ہو، پرورش ایسی ہوئی ہو کہ اولاد والدین کے فیصلے کو سمجھے، اس پر غور کرے، فکر کرے، لیکن اس کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بتفعل ما تؤمر، جب بیٹا جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی یہ تو خواب ہے، یہ کون سا حقیقت ہے، یہ نہیں کہا کہ ابا جی سوچ لیں یا میں ایک دفعہ سوچ لوں، مجھے کچھ ٹائم چاہیے۔ فانظر ماذا تری، بیٹا کیا مشورہ ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا کر گزرے، جو آپ کو حکم دیا گیا۔ بیٹا بھی جانتا ہے کہ میرا باپ نبی ہے اور اس کا خواب اللہ کی طرف سے حکم ہے، وہی ہے، وہ صرف خواب نہیں ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ کو بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، آپ کو بھی ٹینشن نہیں ہونے دوں گا، ایسی حرکتیں نہیں کروں گا، کمزوری نہیں دکھاؤں گا کہ مجھے دیکھ کر آپ کا دل پگھل جائے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کے حکم سے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ کو محسوس تک نہیں ہونے دوں گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب دونوں باپ بیٹے نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی، وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا۔ ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے آواز دی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ اپنی آزمائش میں کامیاب ہیں، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے، آپ نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر کے دکھائی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ابراہیم میرا وہ بندہ ہے جس نے میرے ساتھ وفا کر کے دکھائی ہے۔
قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے خود اعلان کیا کہ ابراہیم یہ آپ کی آزمائش تھی اور آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا. اور جناب اسماعیل علیہ السلام پیشانی کے بل لیتے ہیں، سی نہیں کی اپنے منہ سے، یہ نہیں کہ ابا جی مجھے تکلیف ہوگی، یہ نہیں کہا کہ ابا جی آپ میری جان کے دشمن ہیں، یہ نہیں کہا ابا جی آپ میری گردن پہ چھری چلانے والے، یہ نہیں کہا ابا جی آپ کو میرے ساتھ پیار نہیں ہے، بلکہ باپ کا ساتھ دیا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ابا جی میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کس نے سکھایا کہ بیٹا ایسے بنا جاتا ہے، فرما برداری ایسے کی جاتی ہے، حکم ایسے بجا لایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے اپنی آرزو کو، اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو ایسے قربان کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے صلہ کیا دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس اسماعیل کے بدلے آسمان سے، جنت سے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ایک عظیم قربانی اسماعیل کے فدیے کے طور پر بھیج دی کہ اسماعیل کو چھوڑ دیا جائے، اس کے فدیے میں یہ قربانی ذبح ہو جائے. اور اس سے اگلا صلہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس عمل کو زندہ رکھا اور لازم کر دیا کہ یہ میرے خلیل علیہ السلام کی، میرے ذبیح اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا رہتی دنیا تک اس سنت کے اوپر عمل کیا جائے گا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے مقرر کر دیا. اب یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ جس عمل کو، جس چیز کو بطور یاد اللہ رب العالمین نے مقرر کرنا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ خود مقرر کر دیتے ہیں. انسانوں کو حق نہیں ہے کہ ہر چیز کی سالانہ یاد منائیں، ہر موت کا سالانہ عرس منائیں، ہر شادی کی سالانہ اینیورسری منائیں، ہر پیدائش کی سالانہ خوشی منائیں. انسانوں کو حق نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، دین اسلام میں اگر یہ تصور ہی نہ ہوتا پھر ہم کہہ رہے تھے کہ چلو انسان ہے خوشی منا سکتے ہیں، لیکن سالانہ خوشی کا تصور قرآن مجید کے اندر ہے، اور جس کا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ یہ میرے خلیل کی قربانی تھی جس کو میں زندہ رکھنا چاہتا تھا، میں نے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اسے ثابت رکھا ہے. اس کا مطلب کہ سالانہ خوشی کا تصور ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے. یہ وہ واقعہ ہے جس کی یاد میں اور قرآن کے حکم میں ہم سالانہ قربانی کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ قربانی کو عقل کی بنیاد پر تولتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام میں عقل کا دائرہ کار کیا ہے. اسلام میں عقل کا دائرہ کار کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر انسان کی عقل ان کو تسلیم کرتی ہے. جیسے وضو کا حکم ہے، اور وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے انسان کو پاکی حاصل ہوتی ہے، انسان کو طہارت حاصل ہوتی ہے. عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. اور ساتھ فرمایا کہ جیسے جیسے انسان وضو کرتا ہے اس کے گناہ صاف ہوتے ہیں. عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک گناہ ہے، ماضی میں کیا ہوا ہے، اور اس کے اثرات انسان کے دل کے اوپر ہے، اور وضو سے وہ صاف ہو جائے. اسی طرح آسمان ہے، بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کر کے دکھایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے حق ہونے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. جس طرح شعور ہے، عقل ہے، وہ انسان کو نظر نہیں آتی. اب ان عقل پسندوں سے کوئی پوچھے کہ اگر مجھے آپ کی عقل نظر نہیں آ رہی تو کیا میں آپ کو بیوقوف سمجھوں؟ کیا میں آپ کو نابلہ سمجھوں؟ کیا میں آپ کو احمق سمجھوں؟ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ مجھے جو چیزیں نظر نہیں آتی میں ان کو تسلیم نہیں کرتا، تو مجھے آپ کی عقل نظر نہیں آتی، آپ کا شعور نظر نہیں آتا، آپ کا فہم نظر نہیں آتا، تو کہ میں آپ کو بے فہم سمجھوں، بے عقل سمجھوں، بے وقوف سمجھوں؟ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا تتفکرون. تم غور و فکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے. لیکن اس کی ایک حد بندی ہے کہ جو چیز عقل استعمال کرنے سے سمجھ میں آ جائے اس کو عقل کے ذریعے تسلیم کر لیں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر تسلیم کر لیں. اور اس مسئلے میں عقل پسندوں کے رد کے لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قول ہے وہ آخری کیل ہے اس تابوت کے اندر. لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلی، کہ اگر دین عقل کے مطابق ہوتا تو موزوں کی نیچی والی سائڈ سے مسح کیا جاتا، اوپر والی سائڈ سے نہ کیا جاتا. عقل کا یہ تقاضا ہے کہ مٹی نیچے لگتی ہے تو نیچلے حصے سے مسح کیا جائے. لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کے مطابق ہوتا تو ایسا ہوتا. لیکن دین کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا نام ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کا نام ہے. جب انہوں نے حکم دے دیا کہ مسح اوپر سے کرنا ہے تو مسح اوپر سے کرنا ہے. عقل کا ایک دائرہ کار ہے، ہر اس چیز کو تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے جس کو عقل تسلیم کرے، اور ہر اس چیز کو رد کرنا بھی ضروری نہیں ہے جس کو عقل رد کر دے، جو انسان کی نظر میں نہ آئے، جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے. اسی لیے جو لبرل طبقہ ہے، جو لبرل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پہ تولتے ہیں، اور جب عقل کی بنیاد پہ تولتے ہیں تب وہ قربانی کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. وہ قربانی کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ قربانی درست نہیں ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کا جو دین ہے وہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہے. دین کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم کا نام ہے. مسلمان کے لیے یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے تو اس کو تسلیم کر لے. جب اللہ نے فرما دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو، اس قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے بطور نشانی زندہ رکھا ہے. تو مسلمان کا کام یہ کہ اس کو تسلیم کر لے. لیکن ملحد لوگ، الحاد پرست لوگ، بے دین لوگ جو ہر چیز کو عقل کی بنیاد پہ تولتے ہیں، جن کے نزدیک دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے نزدیک ہر وہ چیز حق ہے جو نظر آتی ہے اور عقل میں آتی ہے، اور ہر وہ چیز باطل ہے جو عقل میں نہیں آتی اور نظر نہیں آتی ہے، انہیں کیا لگے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے اور انہیں اس سے کیا سروکار کے قرآن میں کیا ہے. ان کو تو عقل کی بنیاد پہ جواب چاہیے. اگر آپ ان کے سامنے یہ کہیں گے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک نشانی ہے جس کو اللہ نے زندہ رکھا ہے اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم اللہ کو ہی نہیں مانتے، ہم تو اللہ کو ہی نہیں مانتے. پہلی بات تو یہ ہے، تو اس کے حکم کو ماننا تو بات کی بات ہے نا. میں اللہ کو ہی نہیں مانتا، مجھے قربانی کا جواب چاہیے، قربانی کا جواب چاہیے جس کو میری عقل تسلیم کرے. اور اس بنیاد پر وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. ان اعتراضات میں سے سب سے پہلا اعتراض جو ان کا سب سے پسندیدہ ہے وہ یہ ہے، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر انسانیت کا درد رکھنے والے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے، اور دیکھنے میں، سننے میں، پڑھنے میں بڑے پیارے جملے لگتے ہیں کہ دین تو بات کی چیز ہے، اصل چیز تو انسانیت ہے، اصل چیز تو انسانیت ہے، اصل چیز تو درد دل ہے. اب اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں انسانیت کے لیے درد ہے، اگر کوئی دوسرے کا ہمدرد ہے تو وہ دین کو نہ بھی اپنائے تو وہ مکمل انسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن وہ کسی انسان کے ساتھ صحیح نہیں ہے، کسی انسان کے لیے ہمدردی نہیں رکھتا، تو اس کا سارا کچھ ضائع ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان چیزوں کا ثواب اپنی جگہ ہے، اس چیز کا گناہ اپنی جگہ ہے. لیکن وہ اس کے ذریعے سے انسانیت کو دین کے اوپر برتری دیتے ہیں اور جملے ایسے استعمال کرتے ہیں جو دیکھنے اور سننے میں بڑے مثبت نظر آتے ہیں، بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پس پردہ بہت سی دقیق اور باریک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اسلام کو ٹھوکر مار رہی ہوتی ہیں، لیکن انسان کو محسوس تک نہیں ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کتنا پیارا اور خوبصورت جملہ ہے کہ قربانی
کے اوپر اتنا پیسہ لگانے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، کسی غریب کا کاروبار سیٹ کر دیا جائے، کسی کا ہاتھ بٹا دیا جائے، کسی کی پریشانی حل کر دی جائے۔ قرآن مجید اور اللہ رب العالمین کے حکم کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اگر اس چیز کو عقلی طور پر بھی دیکھا جائے، عقلی طور پر بھی دیکھا جائے، جو ان کی سمجھ میں بات آ جائے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرے کی غربت کو ختم کرنے کے لیے، کسی بھی قوم کے افلاس کو ختم کرنے کے لیے اسے بھکاری نہیں بنایا جاتا، اسے روزگار کے مواقع دیے جاتے ہیں، اسے روزگار کے مواقع دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عوام سے غربت ختم ہو جائے، بے روزگاری ختم ہو جائے، تو آپ کو انہیں ماہانہ آمدن نہیں لگانی ہے، آپ کو 3,000 روپے کے کارڈ نہیں جاری کرنے ہیں، آپ کو انہیں عید کے اوپر راشن کارڈ نہیں جاری کرنے ہیں، آپ کو انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ آپ کی قوم بھکاری نہ بنے بلکہ خوددار بنے۔ آپ کسی غریب کی شادی کروا دیں گے، وہ بھکاری بنے گا، خوددار نہیں بنے گا۔ قربانی ایسا عمل ہے جو نہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے بلکہ اس کے اندر لوگوں کے لیے روزگار کے کتنے ہی مواقع دیے جاتے ہیں۔ کیٹل انڈسٹری ہے جو فارمنگ ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیہاتی ہیں، وہ جانور پالتے ہیں، پوستے ہیں، سارا سال محنت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کا روزگار چلتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوڈنگ کا کام کرتے ہیں، جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، عام دنوں میں جن کا کام اچھا نہیں چلتا، عید کے دنوں میں اچھا چلتا ہے، اچھا کماتے ہیں، یہاں سے جانور وہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہاں سے وہاں کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے، وہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے اس کے اندر لازمی طور پر کچھ نہ کچھ حکمت پائی جاتی ہے۔ وہ انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، کچھ کی حکمت انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، کچھ کی نہیں آتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام، کوئی بھی خلقت یا کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی حکم وہ حکمت سے خالی ہو، ایسا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جو بھی تخلیق کیا ہے وہ بیکار ہے؟ ہم نے دنیا کے اندر کسی ایک کیڑی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ آپ کے دماغ میں، آپ کی عقل میں اس کی حکمت آ جائے نہ آئے نہ صحیح، لیکن ہماری طرف سے کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تو یہ ان کا جواب ہے کہ غربت کو ختم کرنے کا طریقہ پیسے بانٹنا نہیں ہے بلکہ روزگار کے مواقع دینا ہے اور اصول معاشیات سے جو واقف ہے۔ اصول معاشیات کا باوا ہے کہ اس کا کلیہ ہے کہ کسی بھی معاشرے سے غربت تب ختم ہوتی ہے جب پیسے والوں کا پیسہ معاشرے کے اندر گردش کرتا ہے، جب پیسہ ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، ایک جگہ پہ سیو ہو کے رہ جاتا ہے، بینک اکاؤنٹس میں پڑا رہتا ہے، تو اس معاشرے میں غربت بڑھتی ہے۔ لیکن جب وہ پیسہ نکل کے مارکیٹ کے اندر آتا ہے، وہ معاشرے کے اندر چکر لگاتا ہے، امیر کا پیسہ غریب کے پاس، غریب کا پیسہ اس سے نچلے غریب کے پاس، اور پھر وہ پیسہ ایسے گردش کرتا ہے، تب اس معاشرے سے غربت ختم ہوتی ہے، افلاس ختم ہوتا ہے۔ اور قربانی کا طریقہ وہ طریقہ ہے جس کے اندر پیسہ گردش کرتا ہے۔ امیر سے پیسہ نکلتا ہے، بینک اکاؤنٹ سے نکلتا ہے۔ کیوں امیر سے؟ کیونکہ قربانی ان کے اوپر ہے جن کو اللہ رب العالمین نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے ہمت دی ہے، قربانی ان کے لیے ہے۔ اور وہ پیسہ نکلتا ہے، غریب طبقے کے پاس آتا ہے، دیہاتی طبقے کے پاس، اس سے چلتا ہے، ٹرانسپورٹرز کے پاس جاتا ہے، اور اس کے بعد جو قربانی کی کھالیں ہوتی ہیں ان سے آپ کی لیدر انڈسٹری چلتی ہے۔ آپ کا لیدر کا کام، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، سارا کچھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ نہیں جانوروں کی کھالوں سے آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض قربانی کے اوپر وہ منکرین حدیث کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لبرل نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو بے دین نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ اب دیکھنے میں، سننے میں یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، ہماری نجات کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، سننے میں بہت پیارا جملہ ہے،
لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ اب وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم صرف اور صرف حج کرنے والوں کو دیا ہے، باقی سارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اب حدیث سے تو ان کو نہیں منایا جا سکتا کیونکہ حدیث کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے کے پاس قربانی کی طاقت ہو اور وہ طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کی وسعت ہو، قربانی کی طاقت ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، اللہ کی طرف سے ہمت دی گئی ہو اور وہ اس ہمت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ لیکن آپ اس کے سامنے یہ پیش نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ ہم نے اپنی خلیل کی سنت کو آنے والے سبھی لوگوں کے لیے زندہ رکھا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ تو یہ قرآن کا ثبوت ہے، قرآن سے دلیل ہے کہ یہ قربانی صرف اور صرف حجاج کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو تمام کے تمام انسانوں کے لیے زندہ رکھا ہے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ تیسری چیز جو ملحدین کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے اوپر مسلمان لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں جس سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، جس سے جانور ختم ہو رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں کتنے اسلامی ممالک ہیں اور کہاں کہاں قربانیاں ہوتی ہیں، تو ایک سال میں اگر اتنے جانور ذبح کیے جائیں گے تو جانور تو معدوم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جانوروں کی افزائش نہیں ہوگی۔ تو ان معترضین کے اعتراض کے لیے سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ پاکستان کا جو فارمنگ کا سروے ادارہ ہے اس کے مطابق 2016 سے 26 تک ایک بھی سال ایسا نہیں ہے جس کے اندر جانوروں کی تعداد سابقہ سال سے کم ہو۔ ہر سال جانوروں کی تعداد سابقہ سال سے زیادہ ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے اور اللہ رب العالمین کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے کہ وہ جانور جو مسلمانوں کے کھانے کے لیے حلال کیے گئے ہیں وہ جانور آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں اور جو جانور مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے وہ آپ کو کم نظر آتے ہیں۔ جنگلی جانوروں کو کون ذبح کرتا ہے؟ جنگلی جانوروں کو کون کھاتا ہے؟ آپ رپورٹس پڑھ کے دیکھیں، جو جنگلی جانور ہیں وہ سالانہ کم ہو رہے ہیں، لیکن جو حلال جانور ہیں مسلمان قربان کرتے ہیں وہ کم نہیں ہو رہے، وہ زیادہ ہو رہے ہیں، ہر سال بڑھ رہے ہیں، لیکن جو جنگلی جانور ہیں جن کو کوئی نہیں کھاتا وہ کم ہو رہے ہیں۔ اب ان عقل کے اندھوں سے کوئی سوال کرنے والا ہو کہ ان جانوروں کو کون کم کر رہا ہے؟ ان جانوروں کو تو مسلمان قربان نہیں کر رہے، مسلمان تو شیر کی قربانی نہیں کرتے، چیتے کی قربانی نہیں کرتے۔ کتنے ایسے پرندے ہیں جو ہم کو چند سال پہلے نظر آیا کرتے تھے، آج کل وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ کتنے ایسے جانور ہیں جو چند سال پہلے وافر مقدار میں نظر آتے تھے، آج کل وہ نظر ہی نہیں آتے، کہاں چلے گئے وہ؟ ان کو تو مسلمان ذبح نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ فضول اعتراض ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جب کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی مہیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی مہیا کرتے ہیں۔ چوتھا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنی زبان کے ذائقے کے لیے صرف اپنی لذت کے لیے لاکھوں جانوروں کی جان لیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ لبرل طبقہ، بے دین طبقہ، جو ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ اب لبرل انسان ہے اور اس کی کتاب ہے انسانی تہذیب کا ارتقاء۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ جب دنیا کے اندر پہلا انسان جناب آدم علیہ السلام آئے تو آتے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو تمام چیزوں سے متعارف کروا دیا۔ علم آدم الاسماء کلها، اللہ رب العالمین نے ایک
چیز کا نام بتایا کہ یہ گندم ہے، یہ چاول ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ پینے کی چیز ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، جن سوالوں کے جواب میرے اس نبی آدم کو آتے ہیں آپ ان سوالوں کے جواب دے کے دکھاؤ۔ نہیں آئے۔ ہمارے نزدیک، اسلام کے نزدیک انسانی تہذیب کا ارتقاء یہ ہے کہ انسان کی جو تہذیب ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ کیسے چلی۔ کہتے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو ہر چیز کے بارے میں معلومات دے دی، لیکن جو لبرل سوچ رکھنے والے ہیں ان کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک انسان پہلے بندر تھا، اور کچھ بندر ایسے ہیں جو آج بھی بندر ہی ہیں، حرکتیں آج بھی بندروں والی ہیں، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے۔ اور ان کے مطابق یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان انسانیت کی طرف آیا، اور جب یہ انسان بن گیا تو اس کا کھانے پینے کا جو پہلا ذریعہ تھا وہ شکار تھا۔ جو کھانے پینے کا، اپنی صحت کو چلانے کا پہلا ذریعہ تھا وہ شکار تھا۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ لبرل کا۔ اس کا جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنا جانوروں کے اوپر ظلم ہے، اور اس اسلام کو کہتے ہیں ظلم ہے جس نے جانور کو ذبح کرنے کے بھی آداب بتائے ہیں، جس نے بتایا کہ چھری تیز ہونی چاہیے، جس نے بتایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اسے دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اور وہ لبرل ہمیں بتا رہے ہیں کہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے، جن کے مطابق انسان کی ابتدائی شکار سے ہوئی تھی، اور وہ شکار صرف انسانوں تک، وہ جانوروں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی طبقہ، اگر کوئی گروہ مل کر کسی انسان کو بھی پکڑ لیتا تو اس کا بھی شکار کر سکتا تھا۔ یہ ان کی اپنی زبان سے اعتراف ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے۔ دوسری چیز، کیا یہ ظلم صرف عید کے اوپر ہوتا ہے؟ کیا سارا سال جو اچھی جیکٹس ہوتی ہیں، جو اچھے چمڑے کی بنتی ہیں، ہمارا کیا خیال ہے کہ وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ باہر سے آتی ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو جیکٹس امریکہ سے آتی ہیں، جو جوتے وہاں سے آتے ہیں، وہ اچھے چمڑے کے بنے ہوتے ہیں۔ اور وہ اچھا چمڑا کہاں سے آتا ہے؟ وہ جانوروں کی کھال اتاری جاتی ہے، وہ جانوروں کی کھال سے تیار کیا جاتا ہے۔ اچھے کپڑے، جو موٹے کپڑے ہوتے ہیں، جو سخت سردی میں استعمال ہوتے ہیں، وہ انگریز استعمال نہیں کرتے، وہ لبرل استعمال نہیں کرتے، وہ بے دین لوگ استعمال نہیں کرتے، وہ عقل پسند لوگ استعمال نہیں کرتے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ در حقیقت یہ سارے اعتراضات نہ تو جانوروں کے حق میں ہیں، اور نہ ہی غربت کے حق میں ہے، نہ ہی غریبوں کے حق میں، نہ ہی جانوروں کے حق میں، نہ ہی پیسہ بچانے کے لیے۔ یہ سارے کے سارے اعتراضات کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح اسلام کے جو شاعر ہیں ان کو معدوم کیا جا سکے، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جن کے بارے میں اللہ کو حکم ہے لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کریں، ان کی بے حرمتی کی جائے، ان سے مسلمانوں کو روکا جائے، ان سے مسلمانوں کو باز کیا جائے، چاہے وہ ان کے دماغ میں اچھے جملے پیدا کر کے کیا جائے یا برے جملے پیدا کر کے۔ اب ان میں سے کوئی بھی جملہ آپ منفی نہیں سنیں گے، کوئی بھی جملہ سن کر آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ منفی جملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ اللہ رب العالمین نے کچھ چوپائے انسان کے لیے حلال کیے۔ اور یہ جو لبرل طبقہ ہے، جو عقل پسند لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے، یہ KFC اور میکڈونلڈ یہ کس کا ہے؟ یہاں پہ سبزیاں بنتی ہیں؟ سبزیاں نہیں بنتی ہیں، اور ڈیلی کی بنیاد پہ یہ کام چلتا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ چلتا ہے۔ وہاں پہ ان کو جانوروں پہ ظلم نہیں یاد آتا، وہاں پہ جانوروں کی نسل کشی نہیں یاد آتی، لیکن جب مسلمانوں کے شاعر کی باری آتی ہے، جب اللہ کی نشانیوں کے اوپر جانور ذبح کرنے کی باری آتی ہے، تب ان کو جانوروں کے اوپر ظلم بھی یاد آتا ہے، تب ان کو غربت بھی یاد آتی ہے، تب ان کو جانوروں کی نسل کشی بھی یاد آتی ہے، تب انہیں یہ بھی یاد آتا ہے کہ جانور معدوم ہو جائیں گے۔ کہ سارا سال کون کھاتا ہے، کون ذبح کرتا ہے؟ یہ بے جان چیزیں ہوتی ہیں۔ آخری دو باتیں۔ نمبر ایک کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کے دانت بالکل سیدھے ہوتے ہیں، جن کے دانت بالکل سیدھے ہوتے ہیں، اور وہ دانت ایسے ہوتے ہیں جو چارہ کھانے کے لیے موزوں ہوتے ہیں، گوشت کھانے کے لیے موزوں نہیں ہوتے۔ جو جانور چارہ کھاتے ہیں ان کے منہ میں صرف وہی دانت ہوتے ہیں، اور وہ جانور جو گوشت کھاتے ہیں ان کے منہ میں نوکیلے دانت ہوتے ہیں جو صرف اور صرف گوشت کھانے کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔
انسان ایسی مخلوق ہے جس کے منہ میں اللہ رب العالمین نے سیدھے دانت بھی لگائے اور نکیلے بھی لگائے ہیں. جو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، اللہ کی طرف سے دلیل ہے کہ انسان گوشت کھانے کے لیے بھی موزوں ہے اور سبزیاں کھانے کے لیے بھی موزوں ہے. اور انسان کے معدے کی بناوٹ ایسی ہے جو گوشت کو بھی ہضم کرنے کے لیے ہمت رکھتا ہے اور سبزی کو ہضم کرنے کے لیے بھی ہمت رکھتا ہے. ورنہ جو جانور چارہ کھاتے ہیں آپ ان کو گوشت کھلائیں گے وہ بیمار پڑ جائیں گے. دوسری بات، انسان کی نشو و نما کے لیے، انسان کی اچھی صحت کے لیے 20 کے قریب امائنو ایسڈ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی صحت کے لیے ضروری ہیں، جو اس کی صحت کے لیے ضروری ہیں، اس کی پرورش کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے ضروری ہیں. اور ان میں سے 9 ایسے ہیں جو گوشت کے علاوہ کسی بھی چیز سے حاصل نہیں کیے جا سکتے. ان میں سے 9 امائنو ایسڈز ایسے ہیں جو گوشت کے علاوہ کسی بھی اور خوراک میں نہیں پائے جاتے. اس لیے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، وہ بھی گوشت کھاتے ہیں. اس لیے وہ صحت افزا زندگی گزارتے ہیں اور وہ محدود نہیں کھاتے ہیں. ان کے ہاں تو حلال حرام کی بھی تمیز نہیں ہے، جو ہاتھ لگ جائے کھاتے ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے اعتراضات جب اسلام کی باری آتی ہے تبھی انہیں یاد آتے ہیں. جب مسلمان اپنے اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں تبھی انہیں یاد آتی ہیں. اور افسوس کی بات ان کے لیے یہ ہے کہ جن عقلی بنیادوں پر وہ اعتراضات کرتے ہیں وہ عقلی بنیادیں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. اللہ سونا اکرم کماوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے. اکھیاں سون دی تصویر دیاں. سونیاں سونیاں زلفاں